جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका अपना मेज़बान अरशद खान एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर। तो नाजरीन, जिस तरह मेरी इलेक्शन के हवाले से नई वीडियो आ रही है, सेम इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगा। वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब डेरसमिल खान 30 जनवरी 2024 को तशरीफ लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे प्रॉपर सिस्टमाइज किया जा रहा है। अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी कारकुनान हैं लगे हुए हैं इस टाइम बैसाखी की राउंड 30 जनवरी 2024 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लेकर आ रहे हैं डेरसमिल खान में, और जिनमें अपना 10 नुकाती उनका जो एजेंडा है वो भी यहाँ पे पेश करेंगे। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं डेरसमिल खान के इलेक्शन के हवाले से, तो डेरसमिल खान के इलेक्शन के हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में लोग बहुत ही जो डेरसमिल खान के जो सपोर्टर थे, वोटर थे, आपको अच्छी तरह पता है, जो इसके साथ शाना बशाना ऑलरेडी खड़े थे। जनाब अली अमीन खान गंडापुर साहब के साथ जो भी लोग खड़े थे, इस वक्त वो लोग कहां चले गए? वो बिल्कुल मुख्तलिफ पार्टियों का उन्होंने रुख कर लिया। किसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, किसी ने जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन कर ली, किसी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज्वाइन कर ली, कोई आजाद पे इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और कोई शेख याकूब के साथ चले गए। तो सेम इसी तरह यहाँ पे जो बच्चे कुछ लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो अभी तक इस टाइम भी वो कहते हैं कि नहीं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि जनाब अली अमीन खान गंडापुर साहब इस टाइम फ्रंट पे नहीं आ रहे। उधर से देखिए, आज 17 तारीख हो गई है और 8 फरवरी 2024 को फाइनल इलेक्शन होने वाला है और उसमें टोटल 20 दिन रह रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी किस्म की कोई भी कैंपेन का सिस्टम जारी और सारी नहीं हुआ। तो इस टाइम जो भी लोग इक्का दुक्का बच गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो इसमें है, उम्मीद पे है, इस होप पे है कि जनाब हमारे लीडर, हमारे रहनुमा तहरीक लब्बैक जनाब तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के जनाब अली अमीन खान गंडापुर साहब जब आएंगे, कोई मैसेज देंगे, तब जाके हमें कोई तसल्ली मिलेगी। और एक बात और बता दूं, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन की बात है, लेकिन जब तक अली अमीन खान गंडापुर सब खुद द पार्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन नहीं बनेंगे, उस वक्त तक कभी भी ये जो है ना विन नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करते हैं जनाब इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है डेरसमिल खान सिटी 1 और सिटी 2 में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सिटी 1 के 113 पे जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं जनाब अजीजुल्लाह खान अलीजई साहब, आपको पहले भी बता चुका हूं। और इसमें तो अगर हम बात करते हैं उस पे, तो उसकी डोर टू डोर, कॉलोनी टू कॉलोनी बिल्कुल जो है ना बहुत जो है ना कैंपेन चल रही है और उसकी कैंपेन बहुत पीक पे जा रही है। अजीजुल्लाह खान अलीजई साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफी लोग शामिल हुए हैं। तो उसकी पर्सनालिटी को देख के, उसकी जो है ना शख्सियत को देख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफी लोग जो है ना अजीजुल्लाह खान अलीजई साहब के साथ भी शामिल हुए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम की टिकट कफील अहमद निजामी को मिल गई है, और इसके जो उम्मीद में थे, जिसको बड़ी होप थी और बहुत बड़ा प्राउड फील कर रहे थे, वो जनाब सुहेल राजपूत साहब थे। सुहेल राजपूत साहब को जो है ना टिकट नहीं मिली, कफील अहमद निजामी साहब को JUI की सिटी 113 पे जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं सूबाई असेंबली का, उनको वो टिकट मिल गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन होगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है नाजरीन। अगर हम इसको थोड़ा सा वो करें कि सुहेल राजपूत साहब पुराने कारकुन है जमीयत उलमा इस्लाम के, और शाना बशाना ईच एंड एवरी टाइम, डे एंड नाइट वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ खड़े थे और खड़े रहे। लेकिन अब जो भी स्पीच आ रही है सुहेल राजपूत साहब की, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, जो भी इस तरह की कोई कॉर्नर मीटिंग है या जो भी जलसा जुलूस वो आ रहे, तो वो टॉर्चर करते
کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جناب مولانا لطف الرحمان صاحب کو, جناب مولانا عبید الرحمان صاحب کو بڑا اس کے ساتھ کہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا, فراڈ کیا. تو بالکل اگر ہم اس سے بات کرتے ہیں تو اس آخر وجہ کیا ہے, بات کیا ہے کہ آخری دم تک سہیل راجپوت اتنی بڑی ہوپ میں تھا لیکن اس کو جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ نہ ملی اور وہ مل گئی کفیل احمد نظامی صاحب کو. تو ٹھیک ہے, تو ناظرین بالکل اس سسٹم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو میئر کے الیکشن میں جناب ان کی کچھ سہیل راجپوت صاحب کا کہنا ہے پریس کانفرنس میں, وہ اس کی پریس کانفرنس بھی میں نے اپنے آواز آپ کی چینل پہ چینلائز کی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل. لیکن مین پوائنٹ میں اس کے بتا دوں کہ سہیل راجپوت صاحب کا کہنا ہے کہ جب میئر کے الیکشن میں کفیل احمد نظامی صاحب نے کیا کیا تھا کہ ہماری ڈیل ہوئی تھی کہ اس میں کفیل احمد نظامی صاحب نے کہا کہ اس الیکشن میں آپ میری سپورٹ کریں اور صوبائی جناب عام انتخابات میں صوبائی پہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا حمایت کروں گا. تو یہ ہو گئی, لیکن وہ ود دا پیسج آف ٹائم ہوا کچھ یوں ناظرین کہ جب ٹائم آیا ٹکٹ کا تو سہیل راجپوت صاحب کا کہنا ہے کہ مولانا لطف الرحمان صاحب, مولانا عبید الرحمان صاحب مجھے جو ہے نا تسلی دیتے رہے, ہم آپ کو صوبائی پہ الیکشن فائٹ کرائیں گے. یہ چیزیں, یہ باتیں میری پریس کانفرنس میں ہیں جو سہیل راجپوت صاحب کے لبرٹی آفس میں ہوئی تھی, وہاں پہ بھی آپ ڈیٹیل سے وہ جو ہے نا جان سکتے ہیں. تو سہیل راجپوت صاحب کا کہنا ہے کہ بڑے مولانا صاحب سے مجھے نہیں ملنے دیا. آخر کیوں نہیں ملنے دیا؟ اور جب ٹائم ہے ٹکٹ کا ایگزیکٹ جو ہے نا ٹائم پہ مجھے پتا چلا کہ وہ تو جو ہے نا ٹکٹ وہ کفیل احمد نظامی کو مل گئی. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. سہیل راجپوت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے فیس کیا, مجھے بہت بڑی ٹینشن دی اور اس طرح میرے ساتھ دھوکہ, فراڈ جو ہوا ہے بس وہ میں نے جو برداشت کیا وہ مجھے پتا ہے. تو اس ٹائم جو وہ جناب جمعیت علماء اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح اس نے یہ بھی کہا ہے کہ سردار علی امین خان گنڈا پور صاحب سے میں معذرت چاہتا ہوں. اس پریس کانفرنس میں سہیل راجپوت صاحب نے علی امین خان گنڈا پور صاحب سے معذرت بھی کی. کیوں کہ جب علی امین خان گنڈا پور صاحب جمعیت علماء اسلام مولانا برادران کو جب ٹارچر کرتے تھے الیکشن کمپینز میں, جلسے جلوسوں میں جو بھی باتیں کرتے تھے, اس کا ریاکٹ سہیل راجپوت صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں دیتا تھا. کیوں دیتا تھا؟ میں GSUI کا ورکر تھا, اس لیے میں اپنی جمعیت علماء اسلام کو اپنا سمجھتا تھا, اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا تھا. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میرے وہ لیڈروں کو, میرے وہ قائدوں کو اس طرح کی باتیں کرے. تو علی امین خان گنڈا پور صاحب کو میں ہی ریئیکٹ کرتا تھا. کیوں کرتا تھا؟ اپنی پارٹی کی وجہ سے, اپنی جمعیت کی وجہ سے. تو آج اسی پارٹی نے جس کے کوئی علی امین خان گنڈا پور صاحب کے ساتھ سہیل راجپوت صاحب کا کہنا ہے کہ میری کوئی اس سے ذاتی دشمنی نہیں تھی, صرف اور صرف جمعیت کی حد تک, جمعیت کی وجہ سے میں اس کو ریئیکٹ کرتا, آنسر دیتا, ویسا جواب دیتا. تو آج میں علی امین خان گنڈا پور صاحب سے معذرت کرتا ہوں, اس کی پوری فیملی سے معذرت کی ہے. تو اسی طرح اس نے کہا اتنا میں نے سب کچھ کیا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ, اور جمعیت علماء اسلام نے مجھے کیا صلہ دیا, کیا رزلٹ دیا, کیا مجھے آؤٹ پٹ دیے, وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ. اور سہیل راجپوت صاحب کا کہنا ہے میں الیکشن لڑوں گا, ہر حال میں لڑوں گا, ڈیرا وال گروپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں. جو ڈیرا وال گروپ ہے اس کے ساتھ اور لوگ بھی میری برادری کے بھی ہیں, اور لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہیں, شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو سیم اسی طرح ناظرین آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ یہ تو تھی جمعیت علماء اسلام کی سٹی 1 پہ. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جناب سینیٹر وقار احمد خان صاحب کا جب والہانہ استقبال کے لیے سی پیک پہ لوگ گئے, وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز تھے, سینئر جونیئر ووٹر سپورٹرز سارے وہ تھے. ریلی کی شیپ میں سی پیک پہ سینیٹر وقار احمد خان صاحب کو لینے کے لیے, والہانہ استقبال کے لیے آگے گئے اتنے کلومیٹر کے
فاصلے پر. تو پھر اس کے بعد یہ بات ایڈورٹائز ہو گئی تھی کہ بالکل سینیٹر وقار احمد خان صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے فائٹ کرایا جا رہا ہے. PK1 پہ اس کے جناب ریحان ملک صاحب آ رہے ہیں اور MA پہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جناب آ رہے ہیں, سینیٹر وقار احمد خان صاحب خود آ رہے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم تو ناظرین ہوا کچھ یوں سینیٹر وقار احمد خان صاحب کے ساتھ کہ جب ایگزیکٹ ٹائم آیا ٹکٹ کا, 24 گھنٹے کا ٹائم رہتا تھا, تو وہاں سے ریسپانس آ گیا کہ سینیٹر وقار احمد خان صاحب کو ٹکٹ نہیں مل رہی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. تو یہاں پہ یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا, بہت بڑا جو ہے نا ایک چیلنج تھا سینیٹر وقار احمد خان صاحب کے لیے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا کانٹیکٹس کیے, یہ کیا وہ کیا. تو آخر کار ایک پریس کانفرنس میں جو میرے چینل پہ چینلائز بھی میں نے کی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی یہ آپ کو ڈیٹیل مل سکتی ہے, وہاں پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب پہ یہ جو ہے نا وہ آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے سینیٹر وقار احمد خان صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے مجھے ٹکٹ نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ کیا ہوا, جناب ریحان ملک صاحب نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اس نے کہا چلو جو ٹکٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے مجھے ملا ہوا ہے, میں وہ ٹکٹ اب سینیٹر وقار احمد خان صاحب کے بیٹے سرحان احمد خان کو دیتا ہوں, وہ اس پہ الیکشن فائٹ کرے. ٹھیک ہے, وہ اس جناب PK113 پہ سٹی 1 پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سینیٹر وقار احمد خان کے فرزند سرحان احمد خان صاحب الیکشن فائٹ کر رہے ہیں, اور جو سینیٹر وقار احمد خان صاحب جو ہے وہ MA44 کا آزاد پہ الیکشن فائٹ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا, پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں MA44 پہ ہر حال میں الیکشن فائٹ کروں گا آزاد پہ. تو اگر ہم بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے جناب حاجی عقیل ڈمرا صاحب سٹی 1 PK113 پہ الیکشن فائٹ کر رہے ہیں, اور اوورآل جو جناب مولانا شفیق خان قصوریہ صاحب MA44 پہ الیکشن فائٹ کر رہے ہیں. وہ بالکل ان کی بھی کمپینز ڈور ٹو ڈور بہت شارپ ہو رہی ہیں, اور اس ٹائم جو سٹی 1 میں پیک پہ جا رہے ہیں جناب کمپینز کے حوالے سے جناب کفیل احمد نظامی صاحب, سہیل راجپوت صاحب اینڈ عزیز اللہ خان علیزی صاحب, ان کی تینوں کی جو کمپینز ہیں تقریباً بہت زیادہ تیز ہو چکی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے کافی لوگ ان تینوں پارٹیز میں جو ہے نا وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. اور وہاں پہ MA44 پہ جناب MA45 پہ شیخ یعقوب صاحب کے ساتھ جماعت اسلامی نے الحاق کر دیا. MA کی سیٹ پہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, انہوں نے حمایت کر لی. تو اگر ہم بات کرتے ہیں سٹی 1 کی, سٹی 2 کی, سٹی 2 پہ جناب سمیع اللہ خان علیزی صاحب آ رہے ہیں. اس پہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے احمد کریم خان کنڈی صاحب, اور اوورآل جو MA کی سیٹ پہ الیکشن فائٹ کر رہے ہیں 44 پہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ ڈپٹی اسپیکر جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب. اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.